اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہماری بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت، مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر شہباز احمد چشتی مدہ ذلہ العالی ہمارے پاس تشریف لائے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے خیالات آپ تک پہنچائے جائیں۔ آپ پوری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی خدمات کے حوالے سے چند ایک سوالات آپ سے پوچھیں گے۔ جی حضرت قبلہ، آپ فرمائیے گا کہ آپ جس طریقے سے اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں مصروف عمل ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ آپ کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچانے میں مصروف عمل ہیں، اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کہاں سے کیا؟ بہت شکریہ علامہ مہر حیات حیدری صاحب آپ کا، آپ نے آج مجھے انوائٹ کیا ہے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں، اور مل بیٹھنے کا، یہ گفتگو کا ایک آپ نے بہترین پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میرا دینی تعلیم کی طرف اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی طرف رجحان میرے والد گرامی حضور قبلہ حافظ باولق چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، کہ جنہوں نے بچپن میں مجھے مختلف علماء کرام کی وہ تقاریر سنایا کرتے تھے، ان کی محافل میں لے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے وہ ان عالم سے، ان خطیب سے ملاقات بھی کرواتے، اور ساتھ جو ہے وہ ان سے دعا کی درخواست کرتے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ میرے بیٹے کو دین کا عالم اور دین کا داعی بنا دے۔ اور جب دوسرا دن آتا تو پھر وہ لوگوں کے سامنے، جب ہمارا تعلق چونکہ ایک زمیندار گھرانے سے ہے، تو اپنی زمینوں پر کام کرتے ہوئے جب باقی لوگ بھی آ جاتے تو ابا جی ارشاد فرماتے کہ اٹھو، جو کل تم نے جلسے میں سنا تھا وہ اپنے انداز میں لوگوں کو سناؤ۔ تو اس طرح دینی تعلیم کا میرے اندر انہوں نے ایک بیج بویا، ایک ذوق پیدا کیا، شوق پیدا کیا، اور پھر 1986 میں وہ مجھے لے کر آئے ضلع گجرات کے نوائی قصبہ بوکن شریف میں حضور پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب کی خدمت میں، جو ایک ولی کامل بھی ہیں اور بہت بڑے وہ استاد بھی ہیں، مدرس ہیں، بہت سارے ان کے آگے برانچز ہیں، ان کے پاس لے کر آئے، اور وہاں سے میں نے باضابطہ اپنی دینی اور تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ہمیں مستفیض فرمایا ہے۔ اب یہ فرمائیے گا کہ بوکن شریف میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم کے لیے کہاں کہاں سفر کیا؟ جی میرے حیات صاحب، بوکن شریف سے میں نے دینی اور تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ یہاں 5th گریڈ کے بعد جو ہے وہ ایڈمیشن ہوتا تھا، تو میں نے 6th گریڈ یہاں سے سٹارٹ کیا، اور ساتھ ادیب عربی کا بھی سفر رہا، اور پھر میٹرک میں نے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، جو علم و روحانیت کا مرکز ہے، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ماہر تعلیم اور مفسر قرآن اور عظیم سیرت نگار، ان کا جو ادارہ ہے، وہاں سے میں نے میٹرک، عالم عربی، FA، فاضل عربی، BA باضابطہ پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے وہ کیا، اور پھر دورہ حدیث شریف کی تکمیل میں نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ ہماری آخری کلاس تھی 1988 میں، جس کو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئے۔ تو میں نے وہاں دورہ حدیث شریف کرنے کے بعد پھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے LLB کیا ہے، وہاں فیکلٹی شریعہ اینڈ لاء کے اندر میں نے ایڈمیشن لیا، اور پھر میں نے LLB ریگولر جو ہے بیسس کے اوپر وہاں سے کیا، اور وہاں سے پھر LLB کرنے کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا، سیاسیات میں ایم اے کیا، اور پھر میں نے ایک اپنی جو ہے باضابطہ پریکٹیکل لائف کا آغاز کر دیا۔ جی قبلہ چشتی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان سے باہر بھی آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا ہے؟ جی الحمدللہ، جب میں تعلیمی
یہاں کے جو ہے وہ سلسلے مکمل کیے، تو اس کے بعد میں نے ڈسٹرکٹ کورٹس گجرات کے اندر میں نے باضابطہ ایز اے ایڈوکیٹ، ایز اے اٹارنی آف ایٹ لا میں نے جو ہے نا اس کی پریکٹس شروع کی، اور باضابطہ میں نے لائسنس لیا ایڈوکیٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اجمیری لا کالج گجرات سٹی کے اندر میں نے جو ہے وہ اسلامک جورسپروڈنس اور فیملی لاس، اسلامک جورسپروڈنس اور فیملی لاس یہ میں نے پڑھائے، علوم پڑھائے، اور بہت سارے الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس پاکستان میں سول جج ہیں، مجسٹریٹ ہیں اور ایڈوکیٹس ہیں۔ اور میں نے جب ڈسٹرکٹ کورٹس میں دیکھا کہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ پریکٹیکلی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو میرے دینی مزاج سے میچ کریں، تو پھر میں نے پریکٹس سے زیادہ لا کالج کے اندر پڑھانے کو ترجیح دی۔ اسی دوران جو ہے وہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا بیرون ملک امریکہ جانے کا، اور وہاں سے جا کر میں نے سوشل سائنسز کے اندر پی ایچ ڈی کیا، جس کو جو ہے وہ ماسٹر آف سائنس ان آرگنائزیشنل لیڈرشپ کہا جاتا ہے، وہ میں نے مرسی کالج نیو یارک سے کیا، اور بعد ازاں پھر میں نے پی ایچ ڈی کا سفر بھی امریکہ میں ہی مکمل کیا۔ جی، آپ کا شاندار تعلیمی سفر ہے، سن کر ہم سب بڑے محظوظ ہوئے ہیں، اور یقیناً ناظرین تک بھی یہ بات پہنچے گی کہ ایک عالم دین صرف دینی تعلیم ہی حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور یہ قبلہ چشتی صاحب کی بہت بڑی محنت ہے، جدوجہد ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور یہ یقیناً ہمارے فضلائے بھیرا شریف کے اندر یہ ایک امتیازی خصوصیت آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی ہے۔ آپ نے پوری دنیا کے اندر مختلف ملکوں کے اندر سفر کیے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ امریکہ کب گئے، امریکہ جانے کا پروگرام آپ کا کیسے بنا، اور امریکہ کے اندر آپ کو کتنا عرصہ اب تک ہو چکا ہے، اور اس دوران آپ مزید کتنے ملکوں کا سفر کر چکے ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ میں جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک میں جو کام کر رہا تھا اس میں دو سکول میں چلا رہا تھا، ایک گجرات کے اندر اور دوسرا لالا موسیٰ کے اندر، ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ گجرات کے اندر میں جمعہ پڑھا رہا تھا، اجمیری لا کالج میں پڑھا رہا تھا، اور ساتھ ایک جو ہے وہ ایک ریزیڈینشل حفظ کا سلسلہ بچوں کو حفظ قرآن بنانے کا وہ بھی شروع کیا ہوا تھا الحمدللہ، اور پھر اس کے علاوہ مختلف میرے دروس قرآن سیالکوٹ، کشمیر، جنوبی پنجاب اور مختلف پاکستان کے اضلاع میں خطابات اور دروس قرآن کا سلسلہ یہ بھی جاری تھا۔ تو اس دوران نیو یارک سے مجھے ایک کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کا انویٹیشن موصول ہوا، جو میں نے جو ہے وہ قبول کیا، اور اس بعد ازاں میں وہاں امریکہ گیا اور ایک تبلیغی سفر پر، اور وہاں سے پھر میں واپس آ گیا، اور پھر آ کر جدوجہد شروع کر دی۔ پھر دوسری مرتبہ ان لوگوں کی طرف سے دعوت آئی، پھر دوسری مرتبہ گیا، پھر 2.5 ماہ میں وہاں رہا، مختلف امریکن جو اسٹیٹس ہیں ان کے اندر میرے لیکچرز ہوئے، اور اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا۔ پھر ان کا اصرار بڑھا کہ آپ کی یہاں ضرورت ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے، جو امریکن مسلم بانڈز بچے ہیں وہاں گرو رہی ہے نسل اور جنریشن، اس کو ایک اچھا استاد اور ایک امام اور ایک مبلغ اور ایک خطیب اور ایک اچھا موٹیویٹر چاہیے۔ چنانچہ پھر میں نے اپنے پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو کلوز کیا، اور پھر 2008 میں میں جو ہے پرماننٹلی امریکہ چلا گیا۔ ماشاءاللہ قبلہ چشتی صاحب، آپ بہت گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ امریکہ کے اندر ایک شاندار دینی مذہبی ادارہ قائم کرتے ہیں۔ اس ادارے کے قیام کے اندر آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے اس کو کیسے مینج کیا؟ کیونکہ امریکہ جیسے ملک کے اندر اپنا ادارہ بنانا یہ یقیناً بہت مشکل کا کام ہے، تو آپ نے کس طریقے سے اس مشکل کام کو نبھایا؟ جی، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے علامہ مہر حیات حیدری صاحب۔ امریکہ میں جا کر سیٹل ہونا اور وہاں پھر انسان کا گرو کرنا اور پھر وہاں ایک سکسیسفل لائف گزارنا، یہ یقیناً ایک بڑا جو ہے ہارڈر زون سے بندہ گزرتا ہے۔ اس کے بعد جا کر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ تو وہاں جا کر ڈاکومنٹیشن کا ہے،
کہ آپ نے وہاں لیگل سٹیٹس کس طرح حاصل کرنا ہے، پھر دوسرا آپ نے فائنانشلی اپنے آپ کو وہاں کس طرح مینج کرنا ہے۔ تو میں پہلے 3-4 سال انتہائی مشکل میں نے گزارے وہاں پر، 1-2 جگہ پر میں نے جو ہے وہ وہاں میں نے اپنی سروسز پرووائڈ کی اسلامک سینٹرز کے اندر، اور اس دوران میرا جو ہے وہ قانونی وہاں جو ہے وہ سفر وہ بھی جاری رہا، ساتھ تعلیمی سفر بھی میرا جاری رہا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آتے ہیں، اور امریکہ ایک لینڈ آف اپرچونٹیز ہے، اور وہاں علم کے جو ہے وہ چشمے بہہ رہے ہیں، ہر روز نئی نئی جو ہے وہ چیزوں کی وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اور تعلیم کی بنیاد کے اوپر وہ ملک پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت۔ سائنسی اور ٹیکنالوجی، سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کی ریولوشن کا جو بیس ہے وہ اس وقت امریکہ بنا ہوا ہے۔ آپ جتنی بھی دیکھ لیں سائنسی ترقی ہے، اس کی بنیاد آج کل کے دور میں وہاں سے ہے۔ تو میں نے چاہا کہ وہاں کی جو سکلز ہیں وہ بھی لی جائیں، وہاں کی جو مہارتیں ہیں، وہاں کی جو وہ لیڈرشپ کیپیبلٹیز اور کیپیسٹی جو اس کے اندر انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں وہ بھی وہاں سیکھی جائے۔ تو الحمدللہ میں نے پہلے نیو یارک میں، بعد ازاں انڈیانا سے میں نے وہ چیزیں جو ہے وہ تعلیمی کی۔ اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ ایک شراب خانہ، آپ کو سن کر یہ خوشگوار حیرت بھی ہوگی، اور آپ اور ہمارے سامعین بھی خوش ہوں گے، ایک شراب خانہ جو ہے وہ کرائے کے اوپر اس کی بلڈنگ لگی ہوئی تھی، اور میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور میں نے ان کو کال کی کہ میں اپنا ادارہ بنانا چاہتا ہوں یہاں پر۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ جب وہ ریئل اسٹیٹ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں وہ شخص آیا، تو ہماری جو ڈیل ہوئی وہ شراب خانے کے اندر ہوئی، اور اس وقت روزے کی افطاری کا وقت ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے وہاں تو شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی، ساتھ پانی کی بوتلیں بھی تھی، تو میں نے اس پانی کی بوتل کو بھی ہاتھ نہیں لگایا کہ پتہ نہیں اس کو کن کن لوگوں کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ تو اتفاق سے میری جیب میں کھجور تھی، وہ کھا کر میں نے وہ اس کے ساتھ کنٹریکٹ سائن کیا، اور الحمدللہ 12 دنوں کے اندر ہمارے دوستوں کے تعاون سے ہم نے اس شراب خانے کو خانہ خدا میں تبدیل کر دیا، اور اس نے پھر 5 سال فنکشن کیا رینٹنگ بلڈنگ کے اوپر، جس میں ہم نے 3 بچے حافظ قرآن بنائے، اور تمام پاکستان کے قابل قدر مشائخ، پیران عظام، علماء کرام وہ وہاں تشریف لائے، اور ہم نے تمام جو مجالس ہوتی ہیں، تہوار ہیں، میلاد النبی کا، 11ویں شریف کا، معراج النبی کا، محرم الحرام شہادت امام حسین کا، رمضان المبارک میں قرآن پاک سنانے کا، الحمدللہ یہ اس ادارے میں فنکشن کیا، اور 5 سال کی فنکشننگ کے بعد الحمدللہ ہم نے $1.5 ملین سے اسی ایریا میں، بینسن ہرٹس کا ایریا ہے بروکلین نیو یارک میں، جو زیادہ تر وہ ایریا جو ہے یہودیوں کا ہے، تو وہاں ہم نے 1.5 ملین میں بلڈنگ خرید کر اس کو مسجد، مدرسہ اور اسلامک سکول کے اندر کنورٹ کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ اب پرماننٹ بیسس کے اوپر وہ ادارہ جو ہے ضیاء الکرم اسلامک سینٹر وہاں فنکشن کر رہا ہے، اور وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، ریگولر ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، ویکینڈ اسلامک سکول ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت بھی پیش کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یقیناً آپ کی گفتگو سے سامعین بھی محظوظ ہوئے ہوں گے، اور ہم بھی سن کر روحانی طور پر یہ خوشی اور سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اسلام کے لیے قابل قدر خدمات آپ پیش کر رہے ہیں۔ شراب خانے کو مسجد کے اندر اور اسلامک سینٹر کے اندر تبدیل کرنا یقیناً یہ گراں قدر آپ کی خدمت ہے۔ تھوڑا سا ہمیں قبلہ چشتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کئی لوگوں کو، غیر مسلم لوگوں کو آپ مسلمان بناتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے حضرت قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی اور حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی آپ کے ٹیلی فونک میسیجز بھی سنے، جو انہوں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو آپ اس کام کو کس طریقے سے اپنے لیے ممکن بناتے ہیں؟ کیونکہ غیر مسلم کو مسلمان بنانا یقیناً یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی قبلہ میر صاحب، بیسیکلی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہوئی ہے کہ اس روئے زمین پر گارے اور مٹی کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا،
اور کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر میرے دین کو داخل فرمائے گا. بے عز عزیز اور ذل ذلیل، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ اللہ اس کو ضرور داخل فرمائے گا. تو جہاں جہاں تک سورج اور چاند کی روشنی جاتی ہے وہاں اسلام کی روشنی نے پہنچنا ہے. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ، اس کا سبب مجھے بنا دیا ہے. ماشاءاللہ. تو دین بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ دین جو ہے وہ دعوت اللہ کا دین ہے کہ لوگوں تک اللہ کا میسج پہنچایا جائے. اب بدلنا نہ بدلنا یہ تو اللہ کی دست قدرت میں لوگوں کے دل جدھر چاہے وہ پھیر دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا بلغ ما انزل الیک، جو پیغام آپ تک پہنچا ہے آپ لوگوں تک اس میسج کو کنوے کر دیں. ماشاءاللہ. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو کہا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو چھوڑ کر غیر مسلم ملک کے اندر ریزیڈنس لینا، وہاں کا سٹیزن بننا، حلف اٹھانا، اس کی شرعی جواز کیا ہے؟ تو میں نے کہا دو چیزیں ہیں جو فقہائے کرام نے لکھی ہیں. ایک تو یہ کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں معاشی حالات اتنے دگرگوں ہو چکے ہوں کہ آپ لقمہ حلال جو ہے اس کے لیے مجبور ہو جائیں، آرام کھانے کے لیے لقمہ حلال آپ کو میسر نہ ہو تو آپ مائیگریٹ کر جائیں اس اسلامی ملک سے دوسرے غیر مسلم ملک کی طرف. تو میں نے کہا ایسی صورتحال تو پاکستان میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم نے وہاں جا کر اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، غیر مسلم ملک کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور لوگ جو دین کو نہیں جانتے ان تک دین کا میسج ہم نے مؤثر اور ایفیکٹولی کنوے کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میں وہاں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوں. اب اس کے دو فیزز ہیں. کچھ وہ اور بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو امریکن بارن ہیں، اسپینش ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا ہے. اس کے دو فیزز ہیں. ایک فیز یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام کو سٹڈی کر کے پھر خود اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی عالم، کسی دائی، کسی مبلغ کی ساتھ وہ خود رابطہ کرتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ میں خود لوگوں کو کنونس کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں. جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ لاسٹ ایئر میں ایک کار واش میں گیا اور میں نے گاڑی جو ہے وہ واش کروانی تھی پوری. تو وہاں انہوں نے کہا جی 2 آورس آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا اٹس اوکے. تو میں وہاں جو ویٹنگ ایریا ہے وہاں بیٹھا تھا تو وہاں ایک شخص بوڑھا سا جو ہے وہ گورا، وہ ٹی وی واچ کر رہا تھا اور ساتھ کامنٹ کر رہا تھا نیوز کے اوپر اور ساتھ کچھ نوٹس لے رہا تھا. تو میں نے سوچا میں نے اب انتظار بھی کرنا ہے اور یہ بندہ بیٹھا بھی ہے، میں اس کے قریب جاتا ہوں، اس کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں. میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کو ہیلو کر کے اس کا نام پوچھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ میں باتیں کرتے کرتے اس کو اس بات کی طرف لے کر آیا کہ اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اس نے کوئی باتیں کی، پھر میں نے اس کو کنونس کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں نے اللہ سے دعا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ میرا کام تو کوشش کرنا ہے، دلوں کو بدلنا تو تیرا کام ہے. تو میں نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں 84 ایئرس کا ہوں اور میں نیو یارک کے اندر منہیٹن میں پیدا ہوا ہوں اور میں نیوی کے اندر کام کرتا رہا ہوں اور برائن میرا نام ہے. تو میں نے اس کو یہ مختلف دلائل دینے کے بعد میں نے کہا ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے جو پریویس سنز ہے، اس کی جو چارٹ آف ڈیڈ ہے، اللہ اس کو بالکل کلین کر دیتا ہے. کیونکہ ایک صحابی میں نے اس کو مثال دی، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، تو حضور نے خوشخبری دی کہ اسلام سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو میں نے کہا 84 ایئرس تم نے شرک کیا، کفر کیا، لیکن اب اگر تم اسلام قبول کرو گے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو اختیار کر لو گے تو اللہ تمہارے 84 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو وہ اس بات پر الحمدللہ کنونس ہو گیا. تو پھر میں نے اسے کہا کہ تم کلمہ پڑھو، اور وہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوا. اور اسی سیشن کے اندر رات کے تقریباً یہ 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، وہ برائن کو میں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اس کا نام محمد ابراہیم رکھا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں. ابھی میں پاکستان آنے لگا تھا امریکہ سے، تو 1 ہفتہ قبل ایک اسپینش لڑکی جو ہے وہ نوجوان وہ میرے پاس آئی. انہوں نے کہا میں نے کسی جگہ اسلام قبول کیا تھا، آپ کے پاس میں آئی ہوں، نماز کا طریقہ کیا ہے اور وضو کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو اتفاق ہے 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ پاکستان جا رہا ہوں
لیکن میں تمہیں خوشخبری سناؤں. تو میں نے 2 کلاسیں تو اس کو دیں، سیشنز 2 دیے میں نے اس کو، لیکن ساتھ میں نے اس کو کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا شام سے، اور اس نے آ کر کہا جی میں آپ سے وہ اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں جو آپ نے حضور سے سیکھی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری کوئی مدینہ طیبہ میں رشتہ داری تو نہیں؟ جی نہیں. کوئی بزنس ٹرپ نہیں، کوئی دوست حضور نہیں. آپ نے فرمایا اتحیات میں بعد میں سکھاتا ہوں. صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہے تو اس کی زیارت کر لو. کہ سیریا اور ملک شام سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے یہ مدینہ طیبہ آیا ہے. تو میں نے اس بچی کو یہ حدیث سنائی اور اتنی خوش ہوئی. میں نے کہا کہ سسٹر تم اندازہ کرو گی کہ تم یہ جو نماز سیکھنے کے لیے آئی ہو نا میرے پاس، یہ جو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سیکھنے، اللہ کو تم بہت پسند ہو. اور پھر میں نے اس کو کہا کہ اسلام جو کوڈ آف ڈریس ہے، کپڑے کس طریقے سے پہننے، یہ اسلام نے طریقہ بتایا ہے، تم نے اس طریقے سے اپنے جسم کو ڈانپ کر رکھنا ہے. تو الحمدللہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جن میں جو ہے وہ دلچسپ اللہ کا پیغام جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کشش اتنی ہے کہ لوگ ایسا سکون. اور آخری اس سوال کے جواب کا نقطہ، ایک عورت میرے پاس آئی، وہ چائنیز تھی، بہت ہی زیادہ نفسیاتی طور پر وہ مریض تھی اور ڈسٹرب تھی اور ٹینشن میں تھی. تو میں نے اسے کہا کہ سکون قلب جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے، جو پیس آف مائنڈ اور پیس آف ہارٹ ہے، جو اسپرچول سٹرینتھ آپ کو ملے گی وہ اسلام کو قبول کرنے سے ملے گی. تو وہ کنونس ہوگی، اس نے کلمہ پڑھا اور میں نے اس سے پوچھا ہاؤ ڈو یو فیل رائٹ نو، اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے بہت ہی پیس اور پراسپیرٹی جو ہے اس کے اندر اپنی میری فیلنگز ایسی ہیں، محسوس کر رہی ہوں میں، اب میرا ذہن مطمئن ہو گیا، میرے دل کو بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے اس کو پھر یہ حدیث سنائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ پہلے دن اپنی ماں کے بطن سے باہر آیا. تو میں نے کہا تمہارے اوپر گناہوں کا بوجھ تھا تو وہ بوجھ اتر گیا ہے، تم گناہوں سے پاک ہو گئی ہو، شرک سے پاک ہو گئی ہو، کفر سے پاک ہو گئی ہو. اب تمہارا وجود لائک اے نیو بورن بیبی، نئے بچے کی طرح ہے. تو اس وجہ سے تم انر سیٹسفیکشن اور پیس آف ہارٹ اور پیس آف مائنڈ کو فیل کر رہی ہو. تو الحمدللہ اس قسم کے تجربات